جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں بات کر رہے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، کیا اس سے واقعی میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور عام آدمی کو فائدہ ملے گا؟ ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکی ہیں آسیہ ریاض صاحبہ، جو کہ جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں بل ڈیٹ کی۔ لیکن ہمایوں گور صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا لگتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی ترامیم ہوتی رہی ہیں، اور جیسے اب تمام سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یقیناً ایک تاریخی لمحہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور ہم ایک اس تاریخ کے اس موڑ کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ واقعی جمہوریت مضبوط ہوگی، ایسی جمہوریت کے جس پہ عام آدمی کو بھی ٹرسٹ ہو اور اس کو بھی فائدہ پہنچے؟ کامران، بات یہ ہے کہ میں جو باتیں کروں گا وہ شاید آپ کو پسند نہیں آئیں گی، اور آپ کے باقی مہمانوں کو بھی شاید نہیں پسند آئیں گی۔ میں ذرا مختلف قسم کا ہوں۔ میں یہ جو آپ کا سسٹم ہے، نظام ہے، اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں۔ یہ جمہوری نظام ہے یہ نہیں، یہ جو نظام ہے آپ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی وغیرہ جس سے چل رہا ہے، جمہوریت تو ہونی چاہیے، بٹ جمہوریت اور سسٹم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک الیکشن جمہوریت نہیں ہوتی، نہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی یا پریزیڈنشل یا کوازائی یہ نہیں ہوتی ہیں، اس کے نتائج دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور میرے لیے جمہوریت وہ ہوتی ہے جہاں آپ کے پاس ایک سسٹم ہو جس میں سے مسلسل ایسی حکومتیں نکلیں جو مسلسل اور خاطر خواہ انسانی حالت کو بہتر کریں، سب سے غریب طبقے سے شروع کر کے۔ وہ نہیں ہوگا تو یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک امیر اور حکمران طبقے کا کھیل چل رہا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ جب ججز ریسٹور ہو جائیں گے تو پاکستان کی ساری قسمت بدل جائے گی۔ صرف ججز کی قسمت بدلی اور کچھ لوگوں کی بدلی، بلکہ زرداری صاحب کی تو تھوڑی خراب ہوتی ہوئی لگ رہی ہے مجھے۔ اب اس کا بھی ہم یہی لگے ہوئے ڈیفائننگ موومنٹ، ہسٹورک موومنٹ 2 مہینے کے بعد کیا سسٹم کا قصور ہے یا جمہوریت کا قصور ہے، یا جمہوریت کے نام پر جو لوگ منتخب ہو کر سسٹم کا قصور ہے، آپ کے معاشرے کا قصور ہے، آپ کے سٹیٹس کو کا قصور ہے؟ دیکھیں اس وقت لوگوں کے مسئلے جیسے کاشملا نے کہا، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، بجلی وغیرہ سب کچھ ہے۔ اب آپ بتائیں لوگ کیا کریں؟ 18ویں ترمیم آ رہی ہے، جی آ رہی ہے، مبارک ہو، بہت مبارک ہو آپ کو۔ اب وہ 18ویں ترمیم کا پیٹرول میں قورمہ بنا کے کھائیں؟ لوگوں کی زندگی پہ کیا اثر ہے؟ میرا مطلب ایشوز تو یہ ہیں، ہم لوگ ان میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ایلیٹ ادھر بیٹھا ہوا ہے لٹیروں کا، سارے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں مگر زیادہ تر تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ قاضی انور کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں پارلیمنٹ میں قاضی انور نے کہا اس میں ایک آدمی ڈاکو ہے، بالکل نہیں۔ میں نے کہا سارے نہیں ہیں، مگر اوورآل ایفیکٹ یہی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہوا۔ تو آپ کو اتنے خوش نہیں ہے کہ یہ 18ویں نہیں، میں نہ خوش ہوں نہ خوش ہوں کامران۔ آئی تھنک اٹ از کمپلیٹلی irrelevant، یہ بات ہی فاضل ہے۔ یہ آپ دیکھیے گا 1-2 مہینے میں آپ کسی اور چیز پہ لگے ہوئے ہوں گے، اب تقدیر بدلنے والی ہے، جی یہ ہو گیا ہے۔ چلیں گفتگو میں شامل کرتے ہیں آسیہ ریاض صاحب کو۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہمایوں گور صاحب نے بڑی مختلف بات کی ہے کہ ایک طرف جہاں پہ سیاستدان بات کر رہے ہیں کہ بڑا تاریخی لمحہ ہے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سسٹم پہ ان کو یہ ٹرسٹ نہیں کہ ایک ایسا سسٹم جو ڈیلیور نہیں کرتا، جو عام آدمی کو ڈیلیور نہیں کرتا، اس سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں سسٹم کیسے ڈیلیور کرنا شروع ہوگا؟ کسی بیسس کے اوپر ڈیلیور کرنا شروع ہوگا نا۔ کوئی آخر جمہوریت جو ہے وہ جب چلے گی تو ایک تو جمہوریت اور گڈ گورننس جو ہے، یہ آف کورس صرف ڈیموکریسی ملک میں آ جانے سے ضروری نہیں ہے کہ گڈ گورننس آ جائے گی، لیکن ایک کوئی میتھڈ ٹو میڈنس تو ہوگا نا جی، کسی طریقے سے چل کے ہی گڈ گورننس آئے گی نا۔ تو اگر جو اصول ہیں جن کے اوپر جمہوریت کو چلنا چاہیے، یا پارلیمنٹ کو چلنا چاہیے، یا حکومت کو چلنا چاہیے، یا اختیارات کا توازن کیسا ہونا چاہیے، یا فوج کو جو کہ اگر اس کے اوپر آئین کو ختم کرنا اس کے لیے ٹریزن تھا، اور اب اگر کوئی وہ کرے گا اب تو ہیلڈ ان ابیئنس کے اوپر بھی وہی ٹریزن، ہائی ٹریزن اپلائی ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کیا یہ مارشل لاء جو ہے رک جائیں گے مستقبل میں؟ میں تو جی ان پرنسپل آئی تھنک ایوری ون سٹنگ ہیئر ول اگری ود دیٹ کہ یہ جو خیال ہے یا یہ جو طریقہ کار ہے ہمارے یہاں پہ ملک میں فوج کا کہ اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے جمہوری حکومت تو ہم آ جائیں گے، کس ملک میں دنیا کے فوج اس طاق میں بیٹھی ہوتی ہے کہ اگر گورننس ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم آ جائیں گے؟ اب باقی ملکوں میں ہر جگہ پہ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں بہہ رہی، ہر جگہ پہ ایشوز ہوتے ہیں، کرپشن کے بھی پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک چیز دوسرے کی ایکسکلوژن کے اوپر نہیں ہو سکتی۔
جو ہمایوں گوہر صاحب بات کریں وہ بھی درست ہے کہ اس آپ کے کہہ رہی ثمرات ہیں لوگوں جو کو فیلئر ملنے بے چاہیے. شک گورنمنٹ سیاستدان فیل ہوتے رہے تو ان کو برداشت کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ ریاض حسین پیرزادہ جو پاکستان مسلم لیگ کاف کے رکن ہیں, انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی, کیونکہ اس سے پہلے بڑی تقریریں ہوئی دھواں دھار قسم کی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فوج ہے وہ آئین کا احترام کرتی ہے, لیکن جب ہم سیاستدان خود ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں مجبوراً آنا پڑتا ہے. یہ بھی تو دیکھیے کہ جب وہ آ جاتی ہے فوج اور اس کے بعد دوبارہ یو گو ٹو دی ڈرائنگ بورڈ, جس وقت دوبارہ حکومت آتی ہے یا جمہوریت آتی ہے, آپ ایک کھیپ کو نکلنے دیں گے, ایک پروسیس کو چلنے دیں گے تو پروسیس کلینز ہوگا نا. ایسے کیسے ہوگا؟ کشمالہ آ کے بیٹھی ہیں, یہ ہم ایک پہلے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہی تھی کہ یہ کسی فیوڈل بیک گراؤنڈ سے یا کسی اس چیز سے نہیں آئی کہ یہ کسی کے سر نیم کی وجہ سے آئی ہیں, اپنی سٹرگل کی وجہ سے آئی ہیں. شی از ینگ بلڈ, ایک یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے نا. سسٹم چلا ہے تو آئی ہیں. جس وقت یہاں پہ سسٹم نہیں چلے گا, کے نیچے چلا تھا پھر جس کو آپ کہتے ہیں وہ جمہوری دور میں نہیں آیا, وہ جمہوری جس کو یہ لوگ پریفر کرتے ہیں آسیہ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آمریت کے زمانے میں موقع ملا کہ نئے لوگ اوپر آئے, جمہوری دور میں نہیں آئے. عورتوں کی سیٹس جمہوری دور میں نہیں آئیں. وہ تو ایک بہت لمبی بحث ہے کشمالہ کے, جس وقت ان کے پاس اس وقت اتنی سیٹیں ہی نہیں تھی کہ وہ میجورٹی تھی آسیہ. بہت سارے جمہوری اخبار آئے, نواز شریف صاحب کی پارٹی میں بےنظیر صاحبہ خود پرائم دیکھیں منسٹر. بات یہ ہے بیویوں کہ اگر کوئی آپ کو آدمی برا بھی لگتا ہے نا, اگر وہ کوئی غلطی سے ہی اچھی کام کر جائے تو بری بات نہیں ہے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ جو بنیادی سوال ہمایوں گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم ہی ٹھیک نہیں ہے. سسٹم چلے گا تو اچھائی ہوگی جی. سسٹم چلے بغیر جو ہے, یہ بٹن تو ان کے پاس بھی نہیں ہے اور میرے پاس بھی نہیں ہے کہ ہم دبائیں گے تو بھوکے کے پیٹ میں روٹی چلی جائے گی. سوری ٹو کٹ اٹ, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ان سب سے ایگری کرتا ہوں. سسٹم میں بھی چاہتا ہوں چلے, کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ سسٹم کی سیلف ڈسٹرکشن کی بیج اس کے اندر ہی ہے. مگر آپ چلنے تو دیں اس کو سیلف ڈسٹرکشن کی طرف, آپ بچا لیتے ہیں کامران. یہ چلے گا, اٹ از بیٹر دیٹ اٹ سیلف ڈسٹرکٹ. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں مثلا اس میں جو بڑے اقدامات کیے گئے, پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا گیا, پرائم منسٹر کو پاورفل کیا گیا, 58(2)B جو ہے وہ ختم کرنے کی تجویز ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب 77 میں مارشل لاء لگا, 99 میں لگا, وہ دو ایسے موقع تھے جب اس ملک میں 58(2)B نہیں, یا صدر کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کو ڈسمس کر سکے. تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید 58(2)B بھی جو ہے وہ پاکستان جیسے ملک میں جمہوریت کے لیے ضروری ہے, نہیں ہوگی تو شاید پھر ملٹری کے لیے موقع ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ انٹروین کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو یقینی طور پہ سسٹم چلنا چاہیے, لیکن سسٹم کسی بنیاد پہ چلتا ہے, اور بنیاد کیا چیز ہوتی ہے؟ بنیاد آئین ہوتی ہے, اور یہی چیز جو ہے پھر ایک سسٹم کو بناتی ہے, جس میں اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے. جیسے بحث جو ہو رہی ہے اس میں ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا, ایک دستاویز آپ کے پاس موجود ہوتی ہے جو آپ کو بیسس پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ اس سسٹم کو چلائیں. اب جو ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ سیاستدان کیا اس جو آئینی دستاویزات کو, جو کہ بہت اچھی دستاویز بھی ہے, اس کو جو ہے اس کو چلانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے وہ یہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آمریت کا, اس صرف دستاویز کی وجہ سے جو ہے ایک آمریت کا راستہ رک جاتا ہے. آمریت کی وجوہات بھی بہت زیادہ مختلف چیزیں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم لوگوں کو جو ہے گورننس نہیں دیتے, اگر ایک اچھی حکومت نہیں ہوتی, اور سب سے بنیادی چیز جو آتی ہے وہ جو ہمیں جمہوریت کے لیے ضروری ہوتی ہے یا سسٹم کو چلانے کے لیے, بلکہ دونوں چیز کو, وہ ہوتی ہے رول آف لا. اگر رول آف لا اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ اس چیز کو, سسٹم کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے جمہوریت کو بھی جو ہے چلا سکتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو ہے ہم نے آئین بھی بنا دیتے ہیں, ہم اس میں ترامیم کر کے اس کو اور اچھا بھی کر دیتے ہیں, جو کہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ کریڈٹ جانا چاہیے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ جمہوریت کو اور سسٹم کو چلانے میں مددگار ثابت ہوں گی. لیکن اصل چیز تو امپلیمنٹیشن ہے. ہاں, اب وہی بات آتی ہے کہ اس کے بعد دوسرا چیز شروع ہوتی ہے کہ جمہوریت کی ایک سب سے بنیادی چیز ہے, اور سسٹم کو چلانے کے لیے بنیادی چیز ہے رول آف لا. اگر جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا, چاہے وہ جمہوریت کا نام دے لیں یا ڈکٹیٹرشپ کو اس میں دیکھ لیں, وہ نہ کوئی سسٹم چلا سکتی ہے نہ کچھ چلا سکتی ہے. اور آپ کے خیال میں جو سب سے جو بڑا پرابلم ہے اس وقت رول آف لا کا ہی ہے. رول آف لا جو ہے اگر کسی ملک میں نہیں ہوتا ہے تو جمہوریت بھی کام نہیں چلے کر اسی نقطے پر ضرور بات کریں گے, لیکن مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جانا ہے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا.